السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أفغير دين الله يبغون وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون. قل آمنا بالله وما أنزل علينا وما أنزل على إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى والنبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. صدق الله العظيم. محترم حاضرین، ابھی جن آیات کی تلاوت کی گئی ہے یہ تیسرے پارے سورہ آل عمران کے 90 رکوع کی آیتیں ہیں. گزشتہ جو آیتیں گزری ہیں اس کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہودیوں کا جو یہ اعتراض تھا، یہودیوں کے یہ جو بدبختانہ الفاظ تھے کہ جب حضور نے ان کو دین کی دعوت پیش کی کہ اللہ کو ایک مانو اور مجھ کو اللہ کا سچا رسول مانو، تو ان بدبخت یہودیوں نے کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اتنا زور کیوں دے رہے ہو؟ کیا آپ ہم کو یہ بات پر مجبور کر رہے ہو کہ ہم آپ کو خدا مان لیں؟ تو اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جواب دیا کہ معاذ اللہ، میں ایسا کیوں کر کہوں گا؟ میں تو اللہ کا بندہ ہوں، اللہ کا سچا رسول ہوں. میں تو تم کو یہ بات کی دعوت دے رہا ہوں کہ اللہ کو ایک مانو، اللہ کے آگے سر جھکاؤ، اللہ تعالیٰ ہی کی عبادت کرو. میرا تو یہی پیغام ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کو اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کس مقصد کے تحت بھیجا گیا، اور حضور کے آنے سے پہلے جتنے پیغمبر دنیا کے اندر گزرے ہیں ان کے ذریعے سے حضور کے آنے کی آمد کا ذکر اور پھر عالم ارواح میں جو وعدہ لیا گیا تھا اس کو ذکر فرمایا. کیونکہ یہود و نصارہ اس بات کے اعتراف کرنے والے تھے اور خود سابقہ کتابوں میں بھی یہ بات لکھی ہوئی تھی کہ آخری پیغمبر تشریف لائیں گے تو ان پر ہر کسی کو ایمان لانا ہے. تو ان لوگوں نے، ان یہودیوں نے، ان عیسائیوں نے اپنے اپنے نبیوں سے وعدہ کیا تھا کہ ہاں ہم آخری پیغمبر پر ایمان لائیں گے، ان کا ساتھ دیں گے. تو اللہ تعالیٰ نے یہ بات ذکر فرمائی کہ دیکھو عالم ارواح میں تو خاص طور سے تمام انبیاء سے اللہ تعالیٰ نے یہ وعدہ دیا تھا کہ آخری پیغمبر جب تشریف لائیں گے تو تم سب ان پر ایمان لانا اور ان کا ساتھ دینا. تو سب انبیاء علیہ السلام کی روحوں نے عالم ارواح میں اس بات کا اقرار کیا اور پھر گواہی دی. تو اللہ تعالیٰ بھی اس گواہی کے اندر شامل ہو گیا. اور پھر اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ بات ذکر فرمائی کہ اب اس بات سے کیوں پھرتے ہو؟ یعنی آخری پیغمبر پر ایمان لانے سے اے یہودیوں، اے عیسائیوں، اے اہل کتاب، تم اس وعدے سے منہ کیوں پھیرتے ہو؟ اب جو شخص حضور پر ایمان نہیں لائے گا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری نہیں کرے گا، بات نہیں مانے گا، تو پھر یہ اللہ کا نافرمان ہے، یہ فاسق و فاجر ہے اور انکار کرنے والا کافر ہے. اب اس کے بعد مزید اللہ تعالیٰ دین اسلام کے تعلق سے بہت ہی اہم باتیں ذکر فرما رہا ہے کہ آخر دین ہے کیا چیز؟ کیا یہ کسی انسان کا بنایا ہوا ہے یا کسی پیغمبر کا کھڑا ہوا ہے؟ بس اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کی شان بتلا رہا ہے کہ دین اسلام ہے کیا چیز. افغیر دین اللہ یبغون وله اسلم من فی السماوات والارض طوعا وکرها والیہ یرجعون. کیا یہ لوگ اللہ کے دین کے سوا کسی اور دین کے طلبگار ہیں؟ حالانکہ آسمانوں اور زمین میں جو مخلوق ہے وہ خوشی یا ناخوشی اسی کی فرما بردار ہے اور وہ سب اسی کی طرف لوٹائے جائیں گے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ دین کو،
یعنی اپنی وحدانیت کے پیغام کو اپنے پیغمبروں کے ذریعے سے مخلوق تک پہنچایا ہے، اور یہی سچا دین ہے۔ اور پھر انسان کو کس طرح سے زندگی گزارنا ہے، کن چیزوں کی پابندی کرنا ہے، تو جو نبی بھی دنیا کے اندر تشریف لائے بنیادی پیغام انہوں نے یہی دیا کہ اللہ کو ایک مانو۔ پھر جو اس وقت کے جو حالات تھے اس کے مطابق اللہ تعالیٰ نے احکامات نازل فرمائے، اور پھر آخری پیغمبر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ نے ساری شریعتوں کو ختم فرما دیا، اور آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بنیادی پیغام لوگوں کو یہی دیا کہ اللہ کو ایک مانو، اسی کے آگے سر جھکاؤ، اسی کی عبادت کرو۔ اور یہ اللہ تعالیٰ کا بھیجا ہوا پیغام ہے، اللہ تعالیٰ کا یہی دین ہے۔ تو اب یہ جو سچا دین ہے، جو کہ کسی انسان کا، کسی رسول کا بنایا ہوا نہیں بلکہ اللہ کا بھیجا ہوا ہے، تو اللہ تعالیٰ پوچھ رہے ہیں کہ تم دین حق کو چھوڑ کر، اللہ کے پیغام کو چھوڑ کر، اللہ کے بھیجے ہوئے دین کو چھوڑ کر آخر کس چیز کی تلاش میں ہو؟ کیا کوئی اور بھی دین ہے؟ کیا کوئی اور بھی مذہب ہے جو سچا ہے؟ ہرگز نہیں، ہر چیز باطل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو پیغام اپنے پیغمبروں کے ذریعے سے بھیجا ہے، اور قرآن مجید جو اس کی سچائی کی بالکل صاف دلیل ہے، روشن دلیل ہے، تو پھر اس کے اندر واضح احکامات کا انکار کیوں کرتے ہو؟ اللہ تعالیٰ نے جو باتیں ذکر فرمائی اس سے انحراف کیوں کرتے ہو؟ جبکہ اللہ تعالیٰ نے جو دنیا کو پیدا فرمایا ہے، آسمانوں میں جو کچھ ہے، زمین میں جو کچھ ہے، وہ ہر دور پر اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کرتے ہیں۔ فرشتے آسمانوں میں ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کی ہمیشہ فرما برداری کرتے ہیں۔ جو اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے برابر بجا لاتے ہیں۔ دنیا کے اندر جتنی مخلوقات ہیں جو ہم دیکھ رہے ہیں، آسمان کے اندر ہم سورج کو دیکھتے ہیں اور چاند کو دیکھتے ہیں، ہر کوئی اپنا اپنا کام کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جس مقصد کے لیے ان کو پیدا فرمایا ہے، برابر سورج اور چاند، تارے، ہر چیز برابر ذمہ داری ادا کر رہے ہیں۔ جس کو جو ٹائم پر نکلنا ہے وہ اسی وقت نکلتا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی ہی وہ احکامات کی پابندی کر رہے ہیں، وہ خلاف ورزی نہیں کرتے۔ اب اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ مزید فرمایا ہے کہ یہ جتنی چیزیں ہیں اللہ تعالیٰ ہی کے پیدا کرتا ہے، انسان بھی اللہ تعالیٰ ہی کا بنایا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ ہی نے اس کو پیدا فرمایا ہے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر تم کس کی طرف جا رہے ہو؟ لہذا تم کو چاہیے کہ تم اللہ تعالیٰ کے احکامات کی پابندی کرو، اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیوں میں غور و فکر کرو، تاکہ تم کو اس کی پہچان ہو اور حق تم پر واضح ہو جائے۔ اب اس کے بعد یہود و نصارہ کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ پچھلے جو سابقہ پیغمبر گزرے ہیں ان کے متعلق کہ ان کا ایمان کیا تھا، اور پھر جب ان کو یہ باتیں پیش کی گئی، جب وہ ماننے سے انکار کر بیٹھے، تو اب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے بتلایا جا رہا ہے کہ ایمان ہم لا چکے ہیں، اب ان کو سچا مانتے ہیں، اب تم مانو یا نہ مانو۔ اللہ کا فرمان ہے کہ قل آمنا باللہ وما انزل علینا وما انزل علی ابراہیم واسماعیل واسحاق ویعقوب والاسباط وما اوتی موسیٰ وعیسیٰ والنبیون من ربهم لا نفرق بین احد منهم ونحن له مسلمون۔ یعنی اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان سے کہہ دیجئے کہ ہمارا دین تو یہ ہے کہ ہم اللہ پر ایمان لائے، اور جو کتاب ہم پر نازل ہوئی اور جو صحیفے حضرت ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق اور یعقوب علیہ السلام اور ان کی اولاد پر اترے، اور جو کتابیں موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام اور دوسرے انبیاء کو ان کے پروردگار کی طرف سے عطا ہوئی، ان سب پر ایمان لائے۔ ہم تو ان پیغمبروں میں سے کسی ایک کو بھی دوسروں سے جدا نہیں کرتے، اور ہم اللہ کے فرما بردار ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دین کے متعلق جو انبیاء علیہ السلام جو تشریف لائے تھے، موسیٰ علیہ السلام آئے، عیسیٰ علیہ السلام آئے، ابراہیم علیہ السلام، ان کی جو اولاد تھی اسحاق علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام، اور پھر ان کے ذریعے سے جو قوم بنی اسرائیل وجود میں آئی، ان کے درمیان میں جتنے پیغمبروں کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا،
تو ان کا جو پیغام تھا، ان کا جو دین تھا، تو حضور کے ذریعے سے بتلایا گیا کہ ان کا جو دین تھا ہمارا بھی وہی دین ہے، ہمارا بھی یہی پیغام ہے کہ اللہ ایک ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، ہم اللہ کو ایک مانتے ہیں، اور تمام انبیاء علیہ السلام جو پیغام لے کر آئے تھے ہم ان پیغام کو سچا مانتے ہیں، اور سارے رسولوں کو بھی ہم سچا مانتے ہیں، کسی کو نہیں جھٹلاتے، کسی میں فرق نہیں کرتے۔ یہ ہماری تعلیمات ہے، اور ہر مسلمان کے لیے یہ بنیادی عقائد میں سے ہے کہ سارے پیغمبروں کو سچا مانے۔ اگر کوئی مسلمان کسی پیغمبر کا انکار کرے کہ میں عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانوں گا، یا پھر اگر وہ کہے کہ میں موسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانوں گا، تو پھر وہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، کیونکہ یہ ہمارے بنیادی عقائد میں سے ہے۔ عیسائیوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا انکار کر دیا، یہودیوں کا یہ معاملہ تھا کہ وہ عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان نہیں لاتے تھے، ان کی یہ حالت تھی کہ وہ اختلافات کرتے تھے اور ایک نبی کو دوسرے نبی سے جدا سمجھتے تھے، الگ سمجھا کرتے تھے۔ وہ یہ سمجھتے تھے کہ ہمارے نبی ہی سب سے افضل ہے، کسی کی کوئی حیثیت نہیں ہے، کوئی دوسرا سچا نہیں ہے۔ ان لوگوں کا اپنا اپنا ایسا ماننا تھا، یہ کھڑا ہوا تھا، جبکہ اللہ نے ایسا کوئی پیغام ان کو نہیں دیا، بلکہ یہ بات کی تعلیم دی گئی کہ جو نبی بھی تشریف لائے کہ سابقہ نبی کی تصدیق کریں تاکہ وہ ان کی سچائی کی دلیل ہو جائے۔ تو ہمارے پیارے نبی جو آخری میں تشریف لائے سارے پیغمبروں کے بعد، تو آپ نے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے پیغمبر تشریف لائے تو حضور ان کو سچا بتاتے ہیں، ان پر یقین رکھتے ہیں، ایمان رکھتے ہیں حضور کے یہ سارے کے سارے پیغمبر بالکل برحق ہیں، اللہ رب العزت کی بارگاہ سے یہ دنیا کے اندر اللہ کے پیغام کو پہنچانے کے لیے تشریف لائے ہیں۔ اللہ نے ان کو بھیجا ہے، ان پر کتابیں نازل فرمائی ہیں، تو جو کتابیں بھی اللہ نے نازل فرمائی، چاہے وہ مشہور کتابیں ہو یا جو ہم کو نہیں معلوم، تو تمام کی تمام کتابیں صحیفے بالکل سچے ہیں، اللہ تعالیٰ نے لوگوں کی ہدایت کے لیے ان کو نازل فرمایا ہے۔ لیکن اب ہم جس کی امت ہیں، ہم پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے، تو ہم کو آپ پر ہی ایمان رکھتے ہوئے آپ کی شریعت کو فالو کرنا ہے، آپ کی لائی ہوئی کتاب پر ہم کو ایمان رکھتے ہوئے اس پر ہم کو عمل کرنا ہے۔ سابقہ کتابوں کو یقین رکھنا ہے، سچی ہے، ایمان رکھنا ہے، لیکن عمل نہیں کیا جائے گا پچھلی کتابوں پر، عمل صرف اور صرف قرآن کریم پر ہی کیا جائے گا۔ تو لہذا اب یہ وضاحت کر دی گئی کہ اے یہودیوں، اے عیسائیوں، جو تمہارے درمیان میں جو اختلافات ہیں، اور جب تم کو یہ بات کی سمجھداری اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی اور تم کو اس بات کی دعوت بھی دی گئی، تو تم اب اس سے ماننے سے انکار کرتے ہو اور اپنی عقل اور سمجھ بوجھ کا استعمال بھی نہیں کرتے ہو، تو لہذا یاد رکھ لو کہ ہم تو اللہ کو ماننے والے ہیں، اللہ رب العزت کے آگے ہی سر جھکائیں گے۔ جتنے پیغمبر تشریف لائے ہم ان کو سچا مانتے ہیں، اب تم ان پہ اختلافات کرو، اللہ کے پیغام کو مانو یا نہ مانو، اب تمہاری مرضی، ہم تو اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں اور ہم ہی سچے مسلمان ہیں، ہم ہی اللہ تعالیٰ کے سچے فرما بردار ہیں۔ اب مزید اللہ تعالیٰ اس آیت میں آگے مزید فرما رہا ہے وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، یعنی اور جو شخص اسلام کے سوا کسی اور دین کو چاہے تو اللہ کے ہاں مقبول نہ ہوگا، اور وہ شخص آخرت میں نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوگا۔ یعنی اللہ رب العزت نے جو دین بھیجا ہے، دین اسلام، جو کہ سچا دین ہے، اب اس کو چھوڑ کر کوئی شخص کسی اور دین کو فالو کرے گا، کسی اور مذہب کو فالو کرے گا، تو پھر وہ نقصان اٹھانے والا ہے۔ دین اسلام کے علاوہ اللہ کی بارگاہ میں کوئی مذہب بھی مقبول نہیں، سچا نہیں، ہر مذہب باطل ہے، دین اسلام ہی سچا دین ہے، سچا مذہب ہے۔ اب جو اس کو فالو کرے گا وہ کامیاب ہوگا، جو اس سے منہ موڑے گا پھر وہ نقصان اٹھانے والا ہوگا۔ وصلی اللہ تعالی وسلم علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، الحمد للہ رب العالمین۔